اب یہاں پر سوال کیا جا سکتا ہے کہ جب مشاورت کی اس قدر اہمیت ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشادات اور طرز عمل کے ذریعے اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے اس پر عمل کرتے ہوئے مشاورت کی اہمیت کو واضح کیا، تو یہاں پر سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ کن لوگوں کے ساتھ، کیسے افراد کے ساتھ مشاورت کی جائے، مشاورت کے لیے کون سے لوگ زیادہ سوٹیبل ہو سکتے ہیں، بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو سامعین محترم، جن لوگوں سے مشاورت کی جائے، سب سے پہلے تو وہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، ایسا بندہ ہو جس پر اعتماد کیا جا سکے، کہ جس معاملے پر مشاورت، چونکہ مشورہ ایک امانت ہے، اس کی حفاظت کرنے والا ہو، تو وہ امانت دار ہو، عادل ہو اور دیانت دار شخص ہو، اس سے مشاورت کی جائے۔ امین ہو، حسن ظن رکھتا ہو، علم و ذہانت سے آراستہ ہو، یعنی کہ جس معاملے پر اس سے مشاورت کی جا رہی ہے اس کو کم از کم کافی حد تک اس معاملے پر گرپ حاصل ہو، اس کی گہرائیوں کو جانتا ہو، تو تب اس سے مشاورت کی جائے۔ اسی طرح معاملہ فہم اور صاحب رائے شخص ہو جس سے مشاورت کی جائے، اور مشاورت اس شخص سے کی جائے جو حالات سے آگاہ ہو۔ حالات سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ انسان بہتر طریقے سے کسی کو مشورہ دے سکے اور دوسروں سے مشورہ لے سکے۔ اور اسی طرح تدابیر کے اعتبار سے وہ شخص پختہ ہو، اور حلم و بردباری سے آراستہ ہو، اور راست باز اور سچا ہو، تقوی اور طہارت کا پیکر ہو۔ تو ایسے شخص کے ساتھ آپ کو مشاورت کرنی چاہیے۔